अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आज प्रोग्राम आपकी बात में एक मरतबा फिर उन लोगों की बात की जा रही है कि जिनकी वजह से आपकी तमाम बातें इस पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं। उन अफराद की बातें कि जो दफातर होल्ड करते हैं, वो साहिबान इख्तिदार और साहिबान इख्तियार कि जो इस वतन अजीज़ के अंदर ये समझते हैं कि शायद उनके बगैर अब कोई काम नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं बेसिकली कि जिनको हम नुमाइंदा बनाते हैं, जिनको हम सिलेक्ट करते हैं और अपने दफातर होल्ड करते हैं। उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट तरतीब देते हैं, क्योंकि आज बात की जा रही है जर्नलिस्ट सोसाइटी की, आज बात की जा रही है उन सहाफ़ियों की कि जो अपनी ज़िंदगी अपनी हथेली पर रख के सुबह घर से निकलते हैं और इस बात की फ़िक्र नहीं करते कि शाम को घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। ये उन लोगों का दुख और दर्द है कि शायद जिनके माँ बाप, जिनकी बहन बेटियाँ मुसल्लों पर बैठ के उनके लिए आज दुआएं करती हैं कि खुदा करे कि हमारे घर का ये फ़र्द ज़िंदा सलामत वापस आ जाए। कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया जो समा टेलीविजन की टीम प्रोग्राम आपकी बात है, जिसको आप इस वक्त देख सकते हैं टेलीविजन पे, आपकी बात के साथ एक बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई। सिविल हॉस्पिटल में कुछ गुंडा अनासर ने शराब के नशे में प्रोड्यूसर आपकी बात और सीनियर प्रोड्यूसर आपकी बात पर हमला किया, लातें मारी और घूसे और बे इंतहा बदजबानी की, जिसके नतीजे में कोशिश की गई कि उस इलाके के DIG साहब को फ़ोन किया जाए। उनके दफ्तर में फ़ोन किया गया, लेकिन वहाँ से जवाब मौसूल हुआ कि जिस एरिया में आप इस वक्त मौजूद हैं वहाँ के SHO साहब तो शायद किसी काम के नहीं हैं और DSP साहब का नंबर आपको दिया जा सकता है। और वो पूरा शोर गोगा जारी था। इतनी देर में जब ये सवाल किया गया तो SSP साहब का नंबर दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि वो भी खैर किसी काम के नहीं, अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो ले लें। और धक्के लगने शुरू हो गए और लातें पड़नी शुरू हो गई और मदद के लिए किसी को पकड़ने के हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। फोन लाइन भी छिन गई, मोबाइल फोन जो था वो हमारे हाथ में ही रहा। 15 पर सीनियर प्रोड्यूसर ने कॉल की, 6:45 बज रहे थे, लेकिन 15 से भी कोई जवाब ना आया। 7 बजे प्रोग्राम ऑन होना था, डॉक्टर्स की कुमक के लिए प्रोग्राम किया जा रहा था। ये वो लोग होते हैं कि जो इंसान की जान बचाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। भूख हड़ताल पे थे, लेकिन उन डॉक्टर्स ने मरीजों को बिल्कुल तकलीफ नहीं दी। ये बात हमें करनी थी, वो बात बहरहाल किसी तरीके से हो गई, लेकिन 8:15 बजे तक कोई वहां पर नहीं आया कि जो उन गुंडा नासिर पर काबू पा सके। बहुत ही तकलीफ दे बात हमें आज कहनी पड़ती है कि हमने एक निजी एक नीम फौजी इदारे को फोन किया, जिसने फोन किया उस इलाके के SP साहब को, और नतीजे में 10 मिनट के बाद पुलिस की कुमक पहुंची और सब लोग अलर्ट हो गए। तो अगर नीम फौजी इदारे से ही आज के शहरियों को मदद लेनी है 15 के बजाय, तो फिर नीम फौजी इदारे को ही क्यों नहीं वो जिम्मेदारियां दी जाती कि जो हमारी पुलिस संभाल रही है। पुलिस वो डिपार्टमेंट होता है कि जब वो अच्छा काम करते हैं तो हम ही लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनको मेडल्स के लिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी ये है जर्नलिस्ट के साथ कि वो जो लिखे तो सिर्फ हमेशा अच्छा ही लिखे, और अगर गलती या कमी बताए तो फिर उसके ऊपर तकलीफ होती है। यानी कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू की बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के अंदर जनाब GM जमाली साहब, आप सदर हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल सेक्रेटरी हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जॉइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अली हफीज़ साहब, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। BBC से जाफर रिजवी साहब तशरीफ लाएंगे जो ट्रैफिक जैम में इस वक्त हैं। सदर कराची प्रेस क्लब जनाब ताहिर हसन खान साहब मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी सईद जान बलोच साहब हैं। सेक्रेटरी पाकिस्तान प्रेस फोटोग्राफर्स अतहर खान साहब मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे समा TV के खुर्रम गुलजार साहब मौजूद हैं, क्राइम्स कवर करते हैं। और ये तमाम हजरात मौजूद हैं कि जिन्होंने सहाफ़त में आज अपना एक मकाम बनाया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों की परवाह न की और सच लिखा, जिन्होंने अपने कलम को और अपनी ज़बान को कभी नहीं बेचा। आज वो लोग ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर ये मसाइल कब तक रहेंगे? क्या 2 घंटे बाद पुलिस आया करेगी? एक आम शहरी के साथ क्या होगा? हमने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब शरफुद्दीन मेमन साहब को, आप एडवाइज़र हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर। बहरहाल बात का आगाज़ किया जाएगा फ़हीम सिद्दीकी साहब से। आपसे शुरू करते हैं सर। फ़हीम साहब, ये पूरा वाक़या आपने सुना, कल ज़राए इब्लाग़ के ऊपर टिकर्स भी चले, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। क्या नीम फौजी इदारों से ही मदद लेनी पड़ेगी? कौन करेगा मदद आवाम की? अगर आप मुझसे ये बात करते इस वक्त कि जनाब पुलिस जो है वो फ़ौरन पहुंच गई, तो ये आज की बहुत बड़ी ख़बर होती।
آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ایک عام سی بات ہے. ہماری پولیس کا یہ رویہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ہماری پولیس اسی طرح سے رسپانس کرتی ہے. اگر یہ رسپونڈ کر رہی ہوتی تو آج ملک میں یہ جرائم کے دریا نہ بہہ رہے ہوتے. آج جرائم کا جو گراف ہے وہ اس طرح نہ آگے بڑھ رہا ہوتا. اگر آج پولیس رسپانس کر رہی ہوتی تو رینجرز کے اوپر جو ہے وفاقی حکومت کا, سندھ حکومت کا اتنا بجٹ جو ہے کروڑوں روپے کا وہ خرچ نہ کرنا پڑ رہا ہوتا. اس شہر میں ٹارگٹ کلنگ, اس شہر میں اسٹریٹ کرائم, اس شہر میں دیگر مسائل, ڈکیتی, رہزنی سب عام ہیں. تو یہ اگر پولیس رسپانس کر رہی ہوتی تو یقیناً یہ سب چیزیں نہ ہوتی. نام لے کر اور چینلز کا نام لے کر کچھ لوگ جو ہیں وہ بدزبانی کر رہے ہیں, بد اخلاقی کر رہے ہیں, اس بات کی اطلاع پر بھی پولیس جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی. میڈلز لگوانے کے لیے تو آپ بہترین بیانات چھاپنے کے لیے تیار ہیں, لیکن غلطی لکھنے کے لیے منع کرتے ہیں. سچویشن یہی ہے, ہماری پولیس رسپانس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو ایس ایچ او ہے, اگر وہ پولیس آرڈر 2002 کے تحت لگتا تو اسے یہ تو احساس ہوتا ہے کہ مجھے 3 سال اس جگہ پہ رہنا ہے. اگر وہ لگا ہی پولیس آرڈر 2002 کے تحت نہیں ہے, اسے یہ پتا ہے کہ میں نے 15 دن رہنا ہے, 15 دن میں مجھے کمائی کرنی ہے خالی, اب میں نے جو ٹرانسفر کرانے کے لیے, پوسٹنگ کرانے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا ہے مجھے وہ کمانا ہے, تو وہ اس کی جانب توجہ کرے گا. ڈیفینیٹلی, یعنی کہ کوئی بھی کام آج فری میں نہیں ہو رہا. اگر آپ عوام کی خدمت کے لیے پولیس میں جانا چاہتے ہیں تو شاید آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو. جناب کیسے بتائیں گے جمالی صاحب کیا ہو رہا ہے سب کچھ, یہ کیا صورتحال ہے آخر؟ دیکھیں, پولیس کا یہ رویہ جیسے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ بہت پرانا ہے, اور ہمیشہ پولیس جو ہے وہ رسپانس اس وقت دیتی ہے جب جرائم ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کے بعد بھی رسپانس دیتی ہے جرائم کو چھپانے کے لیے. سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے افسران کی تعیناتی کریں. پولیس سے کرپشن کے کلچر کو خاتمہ کرنے کے لیے ان کی تنخواہوں سمیت جو بھی ان کے لوازمات ہیں ان کو ضرور پورا کیا جائے. تو ہم اور آپ روزانہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں, ان کے ہاسپٹلز اچھے کریں, ان کے بچوں کو سکولنگ دیں. تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے پولیس کا ہاسپٹل مت دکھائیے جہاں پہ بیڈ کے نیچے کتے اور بلیاں گھوم رہے ہیں. اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں. پولیس جو ہے وہ صرف آپ ٹیکسز دیتے ہیں, ٹیکسز بالکل دیتے ہیں, کرتے ہیں, تو کیوں نہیں بٹتے وہ پیسے صحیح طریقے سے تمام اہلکار؟ یہی ایشو ہے حکومت کا کہ جب تھانے دار کو پیٹرول فری میں کسی پیٹرول پمپ سے بھتے کے طور پہ لانا ہے, جب تھانے دار کے بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھ نہیں سکتے, جب تھانے دار کے جب فیملی کے ارکان بیمار ہو جائیں تو وہ کسی اچھے اسپتال میں اپنا علاج نہیں کرا سکتے, تو پولیس سوائے کرپشن کے اور کچھ بھی نہیں کرے گی. کرپشن ایک بہت بڑی لعنت ہے ڈیفینیٹلی, جس کی وجہ سے تمام صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ہاں جو بھی شہروں میں کچھ ہو رہا ہے اس کی تمام ذمہ داری ان اداروں پر ہوتی ہے کہ جو سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں. طاہر صاحب, آپ پریزیڈنٹ ہیں, پریس کلب ہے, تمام لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں, میڈیا, ایوری ون از اوور ہیئر. یہ مجھے بتائیں کہ آخر یہ ادارے کب صحیح کام کریں گے؟ 15 کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, تمام مرات ان کے پاس ہیں, اس کے باوجود 2 گھنٹے. دیکھیے, ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد آپ اتنے ایکٹیو ہو گئے کہ آپ نے یہ پروگرام کیا. حالانکہ اس پہ تو تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو 15 پر کال کرتے ہیں یا تھانے جا کے اپنی رپورٹ درج کراتے ہیں اور ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ میڈیا کو مسلسل اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ بہت سارے اداروں پہ جہاں جہاں فوکس کیا گیا, میڈیا نے کیا, وہاں بہتری آئی ہے اور کافی حد تک بہتری آئی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ رسپونڈ نہیں کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور آئندہ بھی میرا خیال ہے اسی طرح ہوگا. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ رینجرز کے کہنے سے وہ آ گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ان کا اپنا ایک موڈ ہوتا ہے, اور اگر آدمی مر رہا ہے, ہاں تو مرنے دو, جو موڈ ہوگا صاحب کا تو ایگزیکٹلی وہ ان کا ایک اپنا وہ طریقہ کار ہے, اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ اور ہم مل کے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے. یہ پوری عوام کا مسئلہ ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جعفر رضوی صاحب, آپ کا تعلق BBC سے, آپ سینئر صحافی ہیں, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ہم نے بتایا تھا کہ آپ ٹریفک جیم میں اس وقت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, آپ تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیں آخر کہ یہ آپ نے بھی بہت رپورٹنگ کی ہے, آپ نے کرائمز کور کیے ہیں, آپ کراچی کے ہر تھانے کو, ہر ڈسٹرکٹ کو اچھی طرح جانتے ہیں, اور پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے معاملات آپ دیکھتے ہیں. یہ کس طریقے سے پرابلم سالو ہوں گی؟ ایک عام آدمی جب اپنی مدد مانگے گا تو کس سے کہے گا آخر؟ ارتضیٰ, جتنا میں سمجھ پایا ہوں معاشرے میں یہاں پاکستان میں ریاست کے تمام اداروں میں ایک کنفیوژن ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں کیا کرنا ہے. عدلیہ کو مقننہ کے ساتھ ہم ٹکراؤ میں دیکھتے ہیں, انتظامیہ کو عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ میں دیکھتے ہیں, یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح پولیس کے جو معاملات ہیں, اگر آپ غور کریں ان پر, تو پولیس کو خود نہیں پتا کہ اس کا جاب کیا ہے. لیکن جس طرح انسانی صحت کے معاملے میں ڈاکٹر کی غلطی نظر انداز نہیں کی جا سکتی,
بالکل اسی طرح معاشرے کی صحت کے بارے میں پولیس کی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں پولیس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ملک جن حالات میں ہے پوری دنیا کی طرح پاکستان کی پولیس کو بھی اس حالات کا سامنا کرتے ہوئے خود کو اس بات پر تیار کرنا پڑے گا کہ وہ جان بچانے کے لیے, تحفظ دینے کے لیے, امن قائم کرنے کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اپنے تھانوں میں بیٹھے رہیں اور اس تھانہ کلچر کو جس کا سامنا مجھے اور آپ کو روز کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ جو ان کا نعرہ ہے پولیس کا فرض مدد آپ کی, وہ پروف کرنا پڑے گا اپنے. وہ مدد کس کی ہے, وہ آپ کون ہے, یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ آپ کون ہے وہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. آپ ایک عام آدمی ہیں 60 گز کے مکان میں رہنے والے, آپ ایک جھگی میں رہنے والے ہیں, یا آپ کسی بہت بڑے بنگلے میں رہنے والے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے شرف الدین میمن صاحب سے بھی اور دیگر صحافیوں سے کہ جو واقعاً اس زندگی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں, یہ صرف کہنے کے لیے کہ سچ کیا ہے اور لکھنے کے لیے کہ سچ کیا ہے. بی ود می, ڈونٹ گو اینی ویئر, وی آر کمنگ بیک. یہ پرابلم صرف ہماری نہیں, یہ آپ کی بھی ہے, کیونکہ روزانہ نبردآزما ہوتے ہیں آپ اس پرابلم سے. ڈونٹ گو اینی ویئر.